سے ہم دوسرا پہلو بھی پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال حکمت اور کمال رحمت سے متصف ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ حکمت کی ضد کیا ہے؟ ایک عقل مند آدمی ہے، حکمت تو دانائی والا، اگر کوئی بیکار کام کرے تو کہتے ہیں کہ کیا پاگل ہے کیا تو، یہ فضول کام کر رہا ہے، جیسے کہ آج کل ہم لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور مجلسوں میں وہ کام زیادہ کرتے ہیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں، اور جو فائدے مند ہے اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، درس قرآن درس حدیث خالی رہے گا، دنیا کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے، ہاں لہو و لعب ہے، تماشا ہے، آرکیسٹرا ہے، موسیقی ہے، مشاعرہ ہے، بھیڑ رہے گی، ٹکٹ نہیں ملے گا، مفت میں دین مل رہا ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ جب ہم اس طرح سے ضائع کر رہے ہیں تو یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ کوئی بچہ ہمارے گھر کا جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا نقصان ہوتا ہے، کہتے ہیں بے وقوف ہے، نقصان والا کام کر رہا ہے۔ تو جو حکمت کی ضد کیا ہے؟ ابس، بیکار، بے وقوفانہ کام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، حکمت کاملہ بالغہ کا حامل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ رکھتا ہے۔ تو جب اللہ کے اندر یہ صفت ہے تو ہر اس چیز سے جو اس کی ضد ہے، یعنی بیکار کوئی کام کرنا، بے وقوفانہ حرکت کرنا، قول میں یا عمل میں، شریعت میں کوئی ایسا حکم دینا جو غلط ہے، جو حکمت کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر ہم شریعت کے کسی پہلو پر اعتراض کرتے ہیں، بہت غور سے یہ جملہ سنیے جو بات کہہ رہا ہوں، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ارے داڑھی والی بات شریعت میں سمجھ میں نہیں آتی، 2 شادی 3 شادی والی بات سمجھ میں نہیں آتی، مرد بولے یا عورت بولے، تو وہ اللہ کو حکیم نہیں بول رہا ہے، آپ حکیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے وقوفی کی بات نسبت کر رہے ہیں، آپ سبحان نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر عیب ہے کہ اس نے ایسا حکم دے دیا جو ہم کو قبول نہیں ہے اور ہم کو زیادہ سمجھتا ہے۔ جو بھی اللہ کی شریعت کے ثابت شدہ کسی حکم پر اعتراض کرے، شکایت کرے، غلط بتائے، وہ سبحان اللہ کی ضد ہے، وہ اللہ کو پاک نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کی شریعت میں کیڑے نکال رہا ہے۔ میں نے 1-2 مثال دی، ایسی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے کہ قرآن و حدیث نے جو بیان کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ رد کر رہے ہیں۔ تو آپ عقل والے ہیں، آپ سے بہت بڑے بڑے علماء گزرے، ان علماء سے بڑے بڑے علماء گزرے، ان سے بڑے انبیاء گزرے، انبیاء میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل حکمت میں سب سے کامل تھے، ان کی جو سمجھ میں آیا آپ کی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ حکیم ہے جس نے شریعت دی، وہ احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا اور اس سے پہلے بھی کہ ایک آدمی کو اولاد نہیں مل رہی ہے، بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے، اللہ سے دعا کرتے کرتے تھک گیا، کہتا ہے اب میں اجمیر جا رہا ہوں، اب جو ہے وہ بغداد جا رہا ہوں، اب فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ارحم الراحمین، رحمان الرحیم سے زیادہ رحم کرنے والے یہ ہیں، اللہ نہیں دے رہا، یہ دیں گے؟ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا وہ سبحان اللہ عما یشرکون، قرآن میں جگہ جگہ نا کہ اللہ پاک ہے اس چیز سے جو یہ شرک کرتے ہیں، تو ہر مشرک اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے کہ جو اللہ نہیں دے رہا ہے دوسرے سے لے گیا۔ ارے کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے بار بار کہا کہ جن کو اللہ کے سوا پکارا پوجا جاتا ہے نا، وہ آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ والذین تدعونہم من دون اللہ لا یملکون من قطمیر، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو لفافہ ہلکی سی جھلی ہوتی ہے نا، قرآن نے کہا کہ اس کے بھی یہ مالک نہیں ہے، تو دے کیا سکتے؟ جب مالک نہیں ہے تو آپ کو دے سکتے ہیں، آپ سے چھین سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔